اپنی آج کی ویڈیو میں گائے اڑنے لگی کرامت حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے لاہور میں قیام کا ایک واقعہ کشف الاسرار میں یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور میں ایک سوداگر کریم اللہ تھا جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی۔ کریم اللہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے امام بخش رکھا۔ کریم اللہ کو بیٹے کی پیدائش کی بڑی خوشی تھی، مگر اس کی یہ خوشی اس وقت غارت ہوئی جب اسے علم ہوا کہ اس کے مال تجارت کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اس کا ایک اور قافلہ لوٹ لیا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی پرورش یوں ہی ناز و نام سے جاری رکھی۔ جب وہ لڑکا مکتب میں داخل ہوا تو اس نے استاد کی داڑھی کھینچی۔ پھر وہ لڑکا آوارہ ہو گیا اور گھر کی چیزیں بیچنے لگا۔ کریم اللہ کی بیوی نے گھر کی چکی بیچ ڈالی اور اپنے خاوند سے منہ موڑ لیا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں کریم اللہ اور اس کی بیوی اور بیٹا تینوں یکے بعد دیگرے اس دنیا سے چلے گئے۔ حضور داتا گنج بخش سرکار اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تقدیر الہی کے آگے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں، وہ مالک ہے اور ہم بندے۔ ناظرین کرام، یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ جب حضرت داتا سرکار لاہور تشریف لائے تب یہاں پر جوگیوں، پنڈتوں، پروہتوں کا راج تھا۔ ان میں ایک رائے راجو بھی تھا جس کو علاقہ کے لوگ خالص دودھ روزانہ کی بنیاد پر دیتے تھے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رائے راجو کے طلسم کو ختم کیا تو وہی دودھ گجر حضرات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ عالیہ پر لانے لگے۔ انہی گجر لوگوں میں ایک شخص پھتو رام بھی تھا۔ وہ ہر روز گائے کا دودھ آپ سرکار کے آستانہ عالیہ پر نذرانہ کیا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پھتو رام نے لاہور سے ہجرت اختیار کی اور گاؤں شاہدرہ میں آباد ہو گیا، جو اس وقت شہر سے کئی میل دور تھا۔ جمعرات کی شام کو پھتو رام آستانہ عالیہ کے آگے سے گزر رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ نذیر کی اس پر نظر پڑی اور اس نے اس کو بلایا۔ پھتو رام نے حضور داتا سرکار سے عقیدت کا اظہار کیا اور ساتھ میں معذرت بھی کی کہ وہ اب دودھ نہیں لا سکے گا کیونکہ وہ شہر سے باہر چلا گیا ہے۔ خلیفہ نذیر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت لاڈلا مرید تھا۔ کہنے لگا، حضور میں تو پھتو رام کے گائے کا ہی دودھ پیوں گا۔ پھتو رام کھسیانہ ہو کر بولا، مہاراج گائے تو شہر سے باہر ہے۔ خلیفہ نذیر نے کہا، دودھ تو ہم آج تیری ہی گائے کا پیئیں گے۔ اس پر پھتو رام نے کن اکھیوں سے حضور داتا سرکار کی جانب دیکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور بولے، سچ پھتو رام بھی کہہ رہا ہے اور ضد خلیفہ جی بھی کر رہا ہے، چلو ہم اس گائے کو ہی یہاں لے آتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ سرکار نے فرمایا، پھتو رام جاؤ، لنگر خانے کے عقب میں گائے ہے، اس کا دودھ دو لاؤ۔ اس پر پھتو رام جو لنگر خانے کی جانب گیا تو اپنی ہی گائے کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کو دوہا اور دودھ خلیفہ جی کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر قدم بوس سرکار ہوا، کہنے لگا، حضور گائے کیا اڑ کر آ گئی؟ حضور نے نظر التفات کی اور فرمایا مسکراتے ہوئے، پھتو رام پرندے ہوا میں اڑ سکتے ہیں؟ کہنے لگا، ہاں جی اڑ سکتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا رام کے حکم سے۔ کہا جب اللہ کے حکم سے پرندے اڑ سکتے ہیں تو آج ہم نے اسی اللہ کے آگے دعا کر کے اس گائے کو بھی اڑا کر یہاں پہنچا دیا۔ پھتو رام قدم بوس ہوا اور گھر واپس گیا۔ جب دیکھا تو اپنی ہی گائے کو وہاں موجود پایا۔ پوچھنے پر اسے بتلایا گیا کہ گائے کھونٹے سے اچانک کھلی اور باہر کی جانب دوڑ گئی۔ اس کے بعد وہ ہمیں نہ ملی، پھر کچھ دیر کے بعد خود ہی واپس بھی لوٹ آئی۔ جانے کیا ماجرا ہے؟ پھتو رام بولا، یہ کرامت حضور داتا سرکار کی ہے۔ اس پر پورا کنبہ اگلے دن حضور داتا سرکار کے پاس حاضر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔